پنجابل انشاءاللہ اینڈ آف فیبرری اور بگننگ آف مارچ وہ آپریشنل ہوگا. دیکھیے کامپرس جماعتیں یا کوئی اور جماعتیں وہ انہوں نے الیکشن میں اپنے جو ووٹر ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے. بلوچستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے ہیں. جب پاکستان نہیں تھا تو لسبیلا میں جام خاندان تھا اور وہ اسی وقت سے اس کی سیاسی قیادت کر رہے. ہاں اگر کوئی جام کے مقابلے میں ایک ان نون بندہ کانٹیسٹ کرے اور الیکشن جیت جائے تو یہ انوکھی بات ہوگی. جن کو لیول پلینگ فیلڈ ملا وہ اپنے داغوں کو لے کے نہیں چلے تو ہم کون سا داغ لے کے جائیں گے. اور کون سا داغ ہوتا ہے؟ داغ یہ ہوتا کہ اگر ہم الیکشن نہ کراتے. الیکشن کرانے کے بعد نا یہ لفظ داغ میرے خیال میں ذرا نامناسب ہے. ہم الیکشن کرائیں گے, الیکشن کمیشن پاکستان اس کو کنڈکٹ کرے گا. مظاہرہ بھی کر رہی ہے ایک پارٹی, تو کیا اثر اس لیے کہ وہ جتنی مذاکرات ابھی تک ان کے ساتھ ہوئے ہیں ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا؟ دیکھیے وہ اگر اس حوالے سے ہوگا کہ حکومت اپنا سٹانس تبدیل کر لے گی اور سرنڈر کر لے گی, وہ تو ذرا مشکل ہے. تو موومنٹ کے حوالے سے ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ کس ریگولیشن ہونی چاہیے, ون ڈاکومنٹ رجیم ہوگی. تو ہوتا ہے ظاہر ہے جب اتنے عرصے سے آپ ایک انداز سے زندگی گزار رہے ہو اور اس میں ایک دم سے تبدیلی کی بات کی جائے تو شروع میں ریزسٹنس ہوتی ہے, ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. لیکن امید رکھتے ہیں کہ جب فامنس نظر آئے گی حکومت کی بالآخر لوگوں کو پھر فالو کرنا پڑے گا, ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک. سر اس وقت آپ پورے ملک کو دیکھ رہے ہیں اور عام انتخابات جو ہیں اب ان کا شیڈول بھی جاری ہو چکا ہے, جہاں تمام سیاسی پارٹیاں جلسے جلوس اور میٹنگز میں مصروف ہیں, وہیں پر حکومت کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. پاکستان میں شفاف انتخابات کس طرح سے ممکن ہوں گے, خصوصاً بلوچستان میں, کیونکہ قوم پرست جماعتوں کے رہنماؤں کو تحفظات ہے کہ کبھی بلوچستان میں شفاف انتخابات نہیں ہوئے, تو آپ کس طرح سے بلوچستان میں ان کے ان تحفظات کو دور کریں گے؟ دوسرا, پنجرا پل کے حوالے سے بتائیے کہ آپ کی ایک بڑی اچھی ایفرٹ تھی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 60% وہ مکمل بھی ہو گئی ہے. پنجابل انشاءاللہ اینڈ آف فیبرری اور بگننگ آف مارچ وہ آپریشنل ہوگا. دیکھیے کامپرس جماعتیں یا کوئی اور جماعتیں وہ انہوں نے الیکشن میں اپنے جو ووٹر ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے. بلوچستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے ہیں. جب پاکستان نہیں تھا تو لسبیلا میں جام خاندان تھا اور وہ اسی وقت سے اس کی سیاسی قیادت کر رہے. ہاں اگر کوئی جام کے مقابلے میں ایک ان نون بندہ کانٹیسٹ کرے اور الیکشن جیت جائے تو یہ انوکھی بات ہوگی. مکسی خاندان اسی طرح قیام پاکستان سے میر یوسف عزیز مکسی صاحب کا نام تو کامپرس جماعتوں نے سنا ہوگا. کامپرس جماعتیں آئی ہیں ان کی وجود سے. آج کل یہ زیادہ کامپرست ہو گئے, اس وقت وہ کامپرست تھے. اور اسی طرح باقی بھی خاندان ہیں. سردار چاکر خان ڈومکی کتنی مرتبہ MP بنے تھے؟ 7 مرتبہ. یہ کون سے کامپرس سمجھتے ہیں کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا وہ ان کی نگاہ سے دیکھی جائیں اور اس کو الہامی درجہ دیا جائے, جو ہم دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, آپ الہامی درجے سے ذرا نیچے آئیں اور اپنے جو بات ہے آپ کی اس کو حقیقت کی بنیاد پہ تجزیہ کرتے ہیں. سردار اختر مینگل صاحب یا ڈاکٹر عبدالمالک صاحب یا اچکری صاحب کی جماعت ہے, ان کی ہمیشہ سے مخصوص حلقوں میں اثر رہا ہے اور وہ اس اثر کے تحت کبھی جیتتے آ رہے ہیں کبھی ہارتے آ رہے ہیں. بعض اوقات لوگ ان پہ الزام لگاتے تھے کہ وہ انجینئرنگ کرتے ہیں اور وہ دھاندلی کرتے ہیں. بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں پر ان کے نمائندگان کو, اور یہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے, لیکن وہ سوال آپ نہیں کرتے, پتہ نہیں جو بھی وجہ ہو اس کی. لیکن اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نارمل پروسیس ہے. نسبتاً انشاءاللہ شفاف ہوں گے, صاف ہوں گے. اور مجھے کو بہت زیادہ تبدیلی بھی اس حوالے سے نظر نہیں آ رہی ہے کہ بلوچستان حلقہ وائز پریڈکٹیبل ہے. آپ وہاں ہب سے شروع کر لیں تو مسخیل تک مور اور لیس
आधे घंटे में अभी आप तजिया दे देंगे कि कौन से हल्के से कौन सा कैंडिडेट जीतेगा और कौन दूसरे नंबर पे होगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि आप मिसाल के तौर पे कोई ऐसी नई जमात बन जाए और वो कोई 25 सीटें ले ले, 30 सीटें ले ले। आप मुझे बाप का एग्जांपल ना दे, बाप भी वही इलेक्टेबल्स थे जो इकट्ठे हो गए थे, सिर्फ नाम नया आया था ना, बाकी तो तमाम के तमाम प्रोसीजर वही था। और अभी भी मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग इसमें होगी। अपने अपने हल्के में लोग हैं, उनके असरात हैं और वो उन्होंने अपनी कैंडिडेचर को मजबूत रखा हुआ है। मुझे लगता है वही लोग सामने आएंगे। वो हर इलेक्शंस में ही होती है, लेकिन इस बार भी जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो कैसे मिलके बलूचिस्तान में जो एक सिक्योरिटी, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट और वोटर को बाहर निकालने के लिए वो एनवायरनमेंट कैसे देंगी, एक सवाल। दूसरा ये है कि इस वक्त मुल्की सतह पर भी थोड़ा सा एक सियासी जमात है जिसको लग रहा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, तो अगर ऐसा नहीं होता तो क्या ये दाग निगरान हुकूमत के साथ आप लेकर जाएंगे या कैसे इंश्योर करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिला वो अपने दागों को लेके नहीं चले तो हम कौन सा दाग लेके जाएंगे? और कौन सा दाग होता है? दाग ये होता कि अगर हम इलेक्शन ना कराते। इलेक्शन कराने के बाद ना ये लफ्ज़ दाग मेरे ख्याल में ज़रा नामुनासिब है। हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको कंडक्ट करेगा। कोई मखसूस सियासी जमात एक दावा लेकर या कोई और दावा लेकर आए, दावे किए जा सकते हैं, लोगों को डिसाइड करने दें कि उस दावे में कितना वज़न है, कितना वज़न नहीं है। बाज़ औक़ात एक सच्चा बयानिया होता है और बाज़ औक़ात एक सच्चा बयानिया नहीं भी होता है, दोनों चीज़ें चलती हैं। हमारा काम यही था कि हम इस बीच में जो डे टू डे गवर्नमेंट के अफेयर्स हैं वो चलाएं, वो चलाते हुए जो रियासती उमूर हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, और इस बीच में जो इलेक्शन आ रहे हैं वो इलेक्शन कंडक्ट हों। दागदार गैर दागदार ये बातें 70 की दिहाई से यहाँ चल रही हैं, मैं कोई ख़ास ज़्यादा अहमियत इस चीज़ को नहीं देता। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।